بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اصناف ادب، اصناف صحن کے بارے میں بتایا تھا۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے شعری اصطلاحات، یعنی شعری اصطلاحات کون کون سے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے اور اس زمرے میں کیا کیا آتا ہے۔ یعنی آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے مصرع، شعر، بند، غزل، مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی تعریف لکھیں گے اور ان کی مثالیں بھی دیں گے۔ جی طلباء، جس طرح میں نے شعری اصطلاحات بورڈ پر لکھے ہیں، اس میں ایک نمبر پر ہے مصرع۔ شعر کی ایک سطر مصرع کہلاتی ہے۔ ایک شعر میں دو مصرع ہوتے ہیں، پہلے مصرع کو مصرع اولا اور دوسرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کی غزل کا مقطع ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہ پہلا مصرع جو ہے یہ مصرع اولا ہے اور دوسرا مصرع جو ہے یہ مصرع ثانی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شعر۔ کلام جو مقررہ اوزان اور بحروں میں لکھا جاتا ہے شعر کہلاتا ہے، جبکہ نثر میں وزن اور بحر نہیں ہوتی۔ شعر شاعری کا لازمی جزو ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر: تضاد عشق میں ایسا مقام آیا تو کیا کرو گے، تضاد عشق میں ایسا مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا تو ہنس رہی، میں مسکرایا تو کیا کرو گے، یعنی یہ شعر ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے غزل۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا کے ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کی موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں محسوس علامتیں ہوتی ہے جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہے۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کی مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرع میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اگر نہ ہو تو پھر پہلا شعر ہو۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو، اگر نہ برتا ہو تو پھر وہ غزل کا آخری شعر ہوگا۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ 4 نمبر پر ہے نظم۔ نظم سے مراد ایسا صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ نظم میں موضوع اور حیت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ دور جدید میں نظم مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آج کئی حالتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے مطلع۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے یا ظاہر ہونے کی جگہ یا چاند سورج نکلنے کی جگہ ہے، لیکن شاعری اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اس شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہو تو پھر وہ غزل کا پہلا شعر ہوگا۔ مثال کے طور پر میر کی غزل کا مطلع ہے: ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ شعر میر کی غزل کا مطلع ہے، اس میں حباب، سراب قافیہ ہے اور ردیف کی سی ہے تو یہ مطلع بنتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے مقطع۔ مقطع کی لغوی معنی کاٹنے یا ختم ہونے کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں اس سے مراد غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر کے مقطع کہلاتا ہے۔ اگر تخلص استعمال نہ کرے تو پھر وہ غزل کا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ جیسے غالب لکھتے ہیں: میں نے مجنوبی لڑکپن میں اسد، میں نے مجنوبی لڑکپن میں اسد، سنگ اٹھایا تک کہ سر یاد آیا۔ اس شعر میں اسد غالب کا تخلص ہے تو یہ مقطع بنتا ہے۔ 7 نمبر پر ہے قافیہ۔ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی صوت یعنی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ مثال کے طور پر
قافیہ کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ ان اشعار میں ہوا، دوا، ماجرا اور دعا قافیے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ہم آواز ہے، یعنی غزل کی پہلے شعر میں یعنی مطلع میں دونوں اشعار ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور پھر غزل کے ہر شعر میں قافیے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قافیہ ہم آواز الفاظوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو وزن میں بھی برابر ہوتے ہیں قافیہ کہلاتا ہے۔ 8 نمبر پر ہے ردیف۔ ردیف کے معنی ہے سوار کے پیچھے بیٹھنے والے، کیونکہ شعر میں ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتا ہے، اس لیے اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف کی لفظی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہے۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ردیف کے چند مثالیں یہ ہیں: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی، یعنی یہ ردیف ہے۔ ردیف کی مثالیں ہیں، یعنی یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے شعر کے دوسرے مصرعے میں دہرائے گئے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔